الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے بر صغیر، انگریز کی آمد سے پہلے اور انگریز کی آمد کے بعد۔ یہ دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں اس کی تھوڑی سی سمری عرض کر دیتا ہوں، پھر دوسری نشست کو شروع کرتا ہوں۔ پہلی نشست میں یہ بتایا گیا تھا کہ انگریز یہاں آیا کیوں۔ تو انگریز یہاں آیا تھا مال اور دولت کی وجہ سے، سونے اور چاندی کی وجہ سے مال لینے کے لیے آیا تھا۔ کس روپ میں آیا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے روپ میں آیا، اور آہستہ آہستہ یہاں کے جو شہنشاہ جہانگیر اور بادشاہوں سے آسانیاں حاصل کی تجارت کے لیے، اس کے بعد ٹیکسیشن کے معاملات کو اپنے قبضے میں کیا، پھر فوجی معاملات کو اپنے قبضے میں کیا، اور ٹیکسیشن کی ایک ایسی ترتیب بنائی کہ یہاں کے جو امیر لوگ تھے وہ غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے، اور جتنا انہوں نے مال جمع کیا کسی بھی اعتبار سے سارا انگلستان بھیج دیا۔ اور اس میں انہوں نے ساتھ ساتھ کیا کیا کیا؟ ہندوستان کی، بر صغیر کی، پوری دنیا میں ہندوستان کی ایک عزت تھی، اس عزت کو کس طریقے سے پامال کیا؟ دو کام کیے۔ ایک تو یہاں پہ ایسے حاکم، ایسے طور طریقے اپنائے گئے کہ یہاں کے لوگوں کو ہر سطح پر ہر طریقے سے ذلیل کیا گیا۔ دوسرا کام کیا کیا کہ ہندوستان سے باہر یورپ میں یا امریکہ میں، جیسے مدر انڈیا کتاب لکھی اور میو کیتھرائن نے، اور اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ یہ لڑاکو ہیں، جھگڑالو ہیں، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں، یہ ناقابل آزادی ہیں، ناسمجھ ہیں، جاہل ہیں، نکمے ہیں، اس قسم کی باتیں کی گئیں۔ یہاں پہ استحصال کیا گیا، جبر کیا گیا، اور باہر پروپیگنڈا یہاں والوں کے خلاف کیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ پچھلے پورے اس کی سمری ہے۔ ایک تو عزت کو خراب کیا گیا، ادھر بھی اور باہر بھی، یہاں ظلم کے ذریعے اور باہر پروپیگنڈے کے ذریعے۔ دوسرا انہوں نے کیا کیا؟ اخلاقی اعتبار سے بر صغیر انگریز کے آنے سے پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہے، آج اسی کو کھولنا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے بر صغیر انگریز کے آنے سے پہلے کیسا تھا اور اس کے آنے کے بعد کیا ہوا، اور جو ریفرنسز ہیں وہ انہی کی زبانی انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، انگریزوں ہی کی زبانی۔ اخلاقی اعتبار سے یہ خود لکھتے ہیں، سر تھامس منرو جو کہ شہنشاہ جہانگیر کے زمانے میں آیا تھا، اس نے کہا کہ ہندوستانیوں کی تہذیب اور تمدن کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، کہنے لگا یہاں کے اخلاق اور معاشرت اور ان لوگوں کا کردار اگر ہم یہاں سے لے کے انگلستان لے جائیں ہمیں بڑا فائدہ ہو، ہمارا اپنا تمدن اور معاشرت بہتر ہو جائے۔ اور کرنل سلیمان جس نے ڈاکوؤں کو، ٹھگوں کو جو ہے نا سرکوبی کی تھی، وہ یہ لکھتا ہے کہ میرے تجربہ میں سینکڑوں، 2 4 10 20 نہیں، سینکڑوں صدہا ایسی مثالیں آ چکی ہیں کہ ایک ہندوستانی کی دولت، آزادی یا زندگی، دولت، آزادی یا زندگی صرف جھوٹ بولنے سے بچ سکتی تھی، لیکن اس نے جھوٹ نہیں بولا، آزادی دے دی، مال دے دیا، ہر چیز قربان کر دی، جھوٹ نہیں بولا۔ یہ پوزیشن تھی۔ اور سر ارسکن پیری وہ یہ کہتے ہیں ایک سب کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہ تجارتی کھاتے، ایک دکاندار جو اپنے دکان پہ بیٹھا ہوا کھاتے بنا رہا ہے لین دین کے،
کہا کہ تجارتی کھاتوں کی وہ حرمت تھی کہ کسی متنازع لین دین کے بارے میں ان کھاتوں کا عدالت میں پیش ہو جانا ناقابل تردید ثبوت ہوتا تھا، لیکن ان کے آنے کے بعد پھر معاملات خراب ہوتے چلے گئے۔ ایک واقعہ بھی سنایا تھا، اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کیونکہ اب آگے چلنا ہے، پچھلی باتیں مکمل۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مظفر گڑھ میں ایک مزدور تھا، اس نے ایک بچی کی کان سے بالی کھینچی، سونے کی بالی تھی، عدالت میں مقدمہ ہو گیا۔ عدالت میں جب جج کے سامنے حاضر ہوا تو جج اسے دیکھتے ہی حیران، جج کو ایک پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا کیا تم وہی نہیں ہو جو آج سے 20-30 سال پہلے، کافی عرصہ پہلے ایک جگہ کھدائی کر رہے تھے، کھدائی میں تمہیں اتنا سونا ملا تھا تم اکیلے لا بھی نہیں سکتے تھے، کسی ساتھی کے ساتھ لا کے تم نے میرے حوالے کیا تھا، میں اسے کھدائی کا انچارج تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اس وقت اتنے سونے کو جو تم لے کے بھاگ سکتے تھے، زندگیاں کیا نسلیں تمہاری آباد ہو سکتی تھیں، تم نے ہمیں دے دیا اور آج ایک بالی کے لیے گرفتار ہو کر آئے ہو اور بچی کو بھی مار دیا۔ تو اس مزدور نے کہا کہ اس زمانے میں ہمارے دلوں کے اندر خیر تھی، دوسرے کے مال کی طرف دیکھنا یہ ہم گوارا ہی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج دلوں کی وہ کیفیت نہ رہی۔ تو انگریز جج نے یہ فیصلہ دیا کہ اس مزدور کا قصور نہیں، یہ انگریز حکومت کی نحوست ہے، چنانچہ اس مزدور کو بری کر دیا جائے۔ اتنا فرق پڑا اخلاق کے اندر۔ تاہم اخلاقی بربادی کے لیے 4 ذرائع استعمال کیے گئے۔ یہ جو میں آپ کو کتاب بتا رہا ہوں، اس کتاب کا نام پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، اس کتاب کا نام ہے نقش حیات۔ نقش حیات یہ کن کی کتاب ہے؟ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے خود لکھی تھی یہ آپ بیتی 1942 میں۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 3 واقعات سن لیجئے۔ ہمیں اپنے اکابر کے تعارف تو ہونے چاہیے نا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہم جانتے ہیں نا، کتنا بڑا مقام تھا، آپ نے دیکھا بھی ہے۔ اچھا ماشاء، ان کے شاگرد بیٹھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نسبت تو آپ نے پہلی دفعہ بتائی، جزاک اللہ۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے بارے میں سنتا تھا تو میرے دل میں آتا تھا کہ مریدین جو ہے نا وہ 2 کو 4 سے ضرب دے کے بڑھاتے ہیں، تو شاید اتنے بڑے بزرگ نہ ہوں، مریدین زیادہ جو ہے نا وہ سناتے ہیں باتیں۔ کہتے ہیں پھر میرے دل میں الہام ہوا، مجھے بتایا یہ گیا الہام میں کہ اس وقت پوری دنیا میں بزرگ تو بہت ہیں، لیکن جو 3 سب سے پہنچے ہوئی سرکار ہیں نا، سب سے بڑے بزرگ، وہ 3 ہیں، ان میں سے 2 عرب کے ہیں اور درمیان میں یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 ہیں، ان میں پہلا اور تیسرے جو ہیں وہ عرب کے ہیں، دوسرے نمبر پہ جو ہیں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد پھر میں نے توبہ کی اور ان کے بارے میں اپنی اصلاح کی۔ اچھا، یہ واقعہ تو ان کے مقام سے متعلق ہو گیا، لیکن کچھ سیکھنے کے لیے بھی باتیں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ آج ہم، آپ نے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو، دوسرے نے دے دیا مسلم لیگ کو، تیسرے نے دے دیا جناب جمعیت علماء اسلام کو، اور کسی نے دے دیا چوتھے کو۔ ان باتوں کے اوپر ہم گھروں کے اندر نفرتیں، لڑائیاں لے کے بیٹھے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم لڑتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ 2 بزرگوں کے واقعات سنیے، ایک حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں کا مقام بہت بڑا اور دونوں کی سیاسی اپروچ بالکل مختلف، ایک ادھر ایک ادھر، ان کا نقطہ نظر اور ہے، ان کا نقطہ نظر اور ہے، لیکن دونوں نقطہ نظر للہیت کے اوپر، اخلاص کے اوپر مبنی ہیں۔ جب مسجد بنانی ہونا، ابھی ہم مشورہ کریں گے، آج ہمارا مشورہ ہے ابراہیم اکیڈمی میں تعلیم شروع کرنے کا، کئی مشورے آئیں گے، ایک کہے گا ایسے کر لو، ایک کہے گا ویسے کر لو۔ تو یہ مشورے تو جب آتے ہیں تو اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن کسی ایک فیصلے پہ چل کے پھر چلنا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے ہوا کیا۔ ایک مرتبہ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون تشریف لے آئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نا قانون بہت زبردست ہوتے تھے اور پہ پابندی بھی ہوتی تھی، یہ سونے کا ٹائم، یہ اٹھنے کا ٹائم، یہ
لائٹ بند ہونے کا ٹائم، یہ نماز کا ٹائم، یہ تلاوت کا ٹائم، یہ خطوط کا جواب کا ٹائم، یہ فلاں ٹائم، پورا ایک نظام الاوقات ہوتا تھا، اور اس کی مکمل جو ہے نا وہ پابندی ہوا کرتی تھی۔ اتنے بجے کے بعد اب معمولات ختم، اب آرام ہے، اب کوئی باتیں نہیں کر سکتا، اب دروازہ نہیں کھلے گا جی، اتنے بجے دروازہ جب بند ہو جائے گا اس کے بعد دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو مختلف چیزوں کی ترتیب تھی۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون پہنچے جب دروازے بند ہو چکے تھے اور مزید معاملات رکے ہوئے تھے۔ فجر سے پہلے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک بابا جی ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، قریب ہو کے پہچان لیا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضرت آپ ادھر، آپ نے اطلاع کوئی نہیں کیا، آپ تو بتا دیتے۔ کہا یہ اتنا بڑا بورڈ جو لگا ہوا ہے اس میں میرے لیے کہاں گنجائش تھی، تو پابندی کرنی تھی۔ حضرت یہ تو پابندی آپ کے لیے تھوڑی، تو عوام الناس کے لیے آپ کو اطلاع کرنی چاہیے تھی، آپ اطلاع کر دیتے۔ خیر نماز کا وقت ہوا فجر کا، تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا۔ حضرت نماز آپ پڑھائیں۔ حضرت مصلی پر آ گئے، جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے دن مسنون اور مستحب عمل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ 3 رکوع کی صورت ہے 21ویں سپارے کی، وہ پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں 29ویں سپارے کی ایک صورت سورہ الدہر وہ پڑھی جائے۔ حضرت نے وہ پڑھ دی، حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسنون قرأت جو ہے کر دی۔ اچھا پہلے سے اعلان نہیں کیا، ان کی ایک ترتیب ہوگی، یہاں ترتیب نہیں تھی یہ والی۔ اب پہلی رکعت میں جب یہ سجدے میں رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، تو پہلی صف والے دوسری صف والے تو چلے گئے نا ان کو دیکھ کے سجدے میں، لیکن جو زیادہ پیچھے صفوں میں تھے 5ویں 6ٹھی صف میں کسی صف میں، انہیں نہیں پتہ چلا، وہ حضرات چلے گئے رکوع میں۔ اب حضرت گئے ہوئے ہیں سجدے میں، وہ حضرات ہیں رکوع میں۔ اب رکوع سے تو بندہ کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، ادھر سے آواز آئی اللہ اکبر۔ اب یہ لوگ گڑبڑ آ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ خیر نماز پوری ہو گئی، جب سلام پھیرا نا تو لوگوں نے شور مچا دیا، ہماری نماز خراب کر دی، اور نماز کی تمیز نہیں، اور پتہ نہیں منافق ہے کون ہے کیا ہے، نماز ہماری خراب کر دی، بولنے لگے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ ساتھیوں کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے پیر کو تو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ سنت کے مطابق فجر میں جمعے کو یہ تلاوت کرتا، آج حضرت تشریف لائے، انہوں نے تو میری آنکھیں کھول دیں، اور یہ عمل اس جگہ زندہ کر دیا ہماری مسجد کے اندر، اور میں اپنی زندگی کی ساری نمازیں دینے کے لیے تیار ہوں، حضرت مجھے اپنی ایک نماز دے دیں۔ خیر حضرت تو رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے نا بہت کہا ہے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے سب کو بلایا، کہا کہ دیکھو تم سب نے یہ کہا ہے شیخ کو، میری طرف سے تم فارغ ہو، میں بیعت کو منسوخ کرتا ہوں، چلے جاؤ جہاں جانا ہے۔ اب وہ بڑا روئے، حضرت معاف کر دیں، حضرت غلطی ہو گئی، حضرت معاف کر دیں۔ ان کا اچھا معافی چاہیے، جاؤ حسین احمد مدنی کے پاس، ان سے لکھوا کے لاؤ، وہ کہیں گے تو معاف کر دوں گا۔ اب یہ بیچارے کیونکہ شیخ سے محبت تو رکھتے تھے، آج کے زمانے میں ہم ایسا کریں تو کسی نے دوبارہ مڑ کے نہیں آنا۔ وہ تو کہتے ہیں جی رات کو 3 بجے بھی میں نے فون کیا تھا، آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ کچھ ایسے بھی شہزادے ہیں رات کو 2:30 3 بجے مس بیل دیتے ہیں کہ آپ جاگ رہے ہوں تو مجھ سے بات کر لیں۔ بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، آپ کو کیا بتائیں۔ اچھا اب یہ لوگ چلے گئے، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے پاس جا کے معافیاں مانگی، حضرت ہماری تو بیعت شیخ نے کینسل کر دی، اب آپ معاف کر دیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے معاف نہ کیا تو پھر ہمارا تو کوئی حال نہیں۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا شیخ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت کیوں آپ ان کو اپنے فیوزات سے، برکات سے، صحبتوں سے محروم کرتے ہیں، میری وجہ سے آپ ان کو دوبارہ سے بیعت کر لیجئے۔ اب یہ پرچہ لے کے رقعہ لے کے آ گئے اور پیش کر دیا تھانوی خدمت میں، اور وہ ان کے اپنے اصول نے کہا ہاں تم نے جا کے یوں کہا ہوگا کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں، یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ تم نے کہا کیا، کون کون سے القابات دیے تھے، یہ بھی تو بتانا تھا نا، یہ تو تم نے نہیں بتایا ہوگا۔ اب جاؤ اور اب جا کے وہ الفاظ بولو کہ جو تم لوگوں نے بولے تھے، پھر اگر وہ معافی دیں تو پھر آنا، جاؤ یہاں سے۔ اب یہ پھر سید حسین مدنی کے پاس کہ حضرت وہ تو یوں کہتے ہیں، اور ہم نے تو آپ کو منافق بھی کہا تھا، ہم نے تو آپ کو جاہل بھی کہا تھا، اور ہم نے تو یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا۔
حضرت نے جب یہ باتیں سنی پھر خط لکھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام۔ کیا لکھا؟ حضرت آپ ان لوگوں کو بالکل محروم نہ کریں میری وجہ سے، مجھے جو یہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے ہاں میرا کوئی درجہ اور مقام ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر اللہ کے ہاں میرا کوئی مقام نہیں کہ کچھ بھی کہہ لے میں تو بالکل اس سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایسے حضرات تھے۔ نظریاتی یا رائے کا اختلاف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو دیکھیں۔ آج ہم اس ایسی کو مثال اپنی زندگیوں میں پیش کر سکتے۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ تشریف لائے حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور عرض کیا حضرت بیعت کر لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مجھ سے نہ بیعت ہو، میرے سیاسی سلسلے مصروفیات بہت ہیں، آپ تھانوی سلسلے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جائیں۔ نظریاتی اختلاف کو دیکھیں، اور یہ ان کے پاس ہیں کہ نہیں آپ ادھر بیعت ہو جائیں۔ میں کہا جناب پھر مجھے آپ ہی لے چلیں، وہاں تو بڑی شرائط ہوتی ہیں۔ کہ ٹھیک ہے، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا چھوٹے کاموں کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم صرف بڑے کام کریں گے، چھوٹے کام کرنا عیب سمجھتے ہیں۔ روانہ ہو گئے، تھانہ بھون پہنچے، حضرت نے استقبال کیا۔ ملاقات کے بعد حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ فرمایا کہ آپ ان کو بیعت کر لیجئے۔ انہوں نے فوراً بیعت کر لیا۔ آپ کو ایک واقعہ درمیان میں سنا دوں، پھر اس کو بعد میں پورا کروں گا۔ حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ شرفیہ کے بانی مبانی، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب عمر کاتم کے والد، یہ جب تھانہ بھون حاضر ہوئے تھے نا بیعت ہونے کے لیے، تو سلام دعا کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی نے پوچھا نام؟ محمد حسن۔ کہاں سے آئے ہو؟ امرتسر۔ اچھا مفتی محمد حسن امرتسری آپ؟ جی میں وہی ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ بیعت ہونے آئے ہو۔ اچھا بیعت تو میں کر لوں گا لیکن کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ رکھی تمہاری 2 بیویاں ہیں، دونوں سے NOC لکھوا کے لاؤ، کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، کوئی غلط کام تو نہیں ہے، دونوں راضی ہیں۔ دوسرا آپ نے فلاں کتاب غیر مقلد سے پڑھی تھی، وہ جراثیم بڑی دیر سے نکلتے ہیں، اب آپ کو وہی کتاب مدرسے میں طلباء کے ساتھ دارالعلوم میں سبقاً پورے سال میں پورے کرنے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آپ اکیلے کسی سے کلاس لے لیں روم میں، اور یہ اس کو مدرسہ چلا رہے ہیں، باقاعدہ مدرس ہیں، پڑھانے والے ہیں، کہ نہیں آپ کو طلباء کے ساتھ بیٹھ کے لینی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ آپ پنجابی ہیں، پنجابی لوگ جو نا غنے بڑے ہوتے ہیں، اونانو تونو سانو، کہ جی آپ کی جو قرآن کی جو تلاوت ہے نا وہ مجہول ہوتی ہے، آپ جائیں قرآن کی تلاوت صحیح سیکھ کر آئیں، اتنی صحیح کہ فجر کی نماز قرأت مسنونہ کے ساتھ صحیح قرأت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، تلاوت مسنونہ کے ساتھ صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکیں۔ یہ 3 شرائط یہ شرائط پورے کر کے آئیں، اس کے بعد پھر بیعت ہوگی۔ حضرت تشریف لے گئے، دونوں بیویوں کو جو ہے نا وہ ان سے پرچے لیے کہ جی شیخ نے مانگے، دونوں نے پرچے دیے۔ اس کے بعد سبقاً جو ہے وہ پوری کتابیں جو رہ گئی تھیں جو غیر مقلدین والی وہ پڑھیں دوبارہ، ایک تھی یا جتنی، اور پھر قرآن مجید وہیں پڑھتے قاری صاحب مل گئے دارالعلوم میں، ان سے قرآن ٹھیک کیا، اور یہ پورا کام کرنے کے بعد آئے اور پھر آگے کا حضرت آپ کی ساری شرطیں پوری کر دی ہیں اور مجھے بیعت فرما لیجیے۔ تو ان کی جو شرائط ہوتی تھیں، اب سید حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ عبد الماجد دریا آبادی کو آپ بیعت کر لیجئے، انہوں نے فوراً بیعت کر لیا۔ ان کے اکرام کی وجہ سے کوئی بات چیت نہیں، فوراً بیعت کر لیا، کوئی سوال جواب نہیں۔ پھر کہا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت میں نے آپ کے حکم پہ ان کو بیعت کر لیا، تربیت ان کی آپ کریں۔ جب سید حسین احمد مدنی نے یہ سنا نا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں تو خادم امت ہوں، حضرت میں تو خادم امت ہوں۔ سید حسین احمد مدنی نے کیا فرمایا کہ میں خادم امت ہوں۔ یہ سن کے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا حضرت آپ تو خادم امت ہیں، میں تو نادم امت ہوں۔ یہ ان کی تواضع تھی، عاجزی تھی۔ تو سیاسی اختلاف کے باوجود آپس میں محبتیں ایسی تھیں۔ اور آج ہم گھر کے کئی آدمی یا خاندان کے کئی آدمی یا قریب کے کئی آدمی
2-3 سیاسی پارٹیوں کے اختلاف کی وجہ سے ہم تو اس کو حرام حلال کی پتہ نہیں کون سی حق و باطل کی جنگ بنا لیتے ہیں. ہمارے اکابرین کا یہ طرز نہیں تھا. وہ مدنی طرز ہو یا تھانوی طرز ہو، آپس میں محبت اور جوڑ. اور اصل کیا چیز تھی؟ للہیت. یہ جوڑ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب للہیت ہو، جب نفسانیت ہو، اپنی اپنی ہو نا، خرابیاں تب پیدا ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ کی لکھی ہوئی کتاب ہے نقش حیات. خدا کرے آپ میں سے کوئی اس کو خرید کے بازار سے کہیں سے لے لے اور پڑھ لے. تو اخلاقی بربادی کے لیے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے 4 طریقے اختیار کیے گئے. سب سے پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو لوگ یہاں آئے تھے تجارت کے لیے، وہ بالکل کریکٹر لیس اور وہاں کے چھٹے ہوئے بدمعاش اور غلط قسم کے لوگ تھے. شرفاء کی جماعت نہیں آئی تھی. آپ ذرا سنیے، یہ اب ایک عیسائی پادری کی بات سنیے جو مدراس کے تھے. انہوں نے 1676، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی 1600 میں، 76 سال کے بعد انہوں نے کمپنی کے ڈائریکٹرز کو خط لکھا. ایک عیسائی پادری نے عیسائی کمپنی کے ڈائریکٹرز کو خط لکھا. سنیے، آپ کے ملازموں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہندوستانیوں کی نظروں میں آپ کے خدا کی جتنی بے عزتی ہو رہی ہے اور جتنا آپ کا مذہب بدنام ہو رہا ہے، اس کی کیفیت اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ پڑیں. اور ان میں سے جو لوگ آئے ہیں بعض تو قاتل ہیں اور بعض آدمیوں کو بھگا لے جانے کا کام کرتے ہیں. برٹش انڈیا کے قدیم کاغذات کتاب کا نام ہے. اور سنیے، 1600 عیسوی میں جب کمپنی نے ہندوستان میں تجارت کے لیے انگلستان کی حکومت کو درخواست دی ہوئی تھی، ملکہ الزبتھ کو، تو اس وقت حکومت نے کہا کہ بھائی آپ ایک دور ملک میں جا رہے ہو، آپ جو ہے نا سر ایڈورڈ مائیکل بورون کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ایک شریف آدمی ہے، ان کو لے جاؤ. اب کمپنی والوں نے جو ریزولیشن بھیجی اس کو ذرا سنیے، اور یہ بھی عیسائی کی بات بتا رہا ہوں. کیا انہوں نے لکھ کے بھیجا؟ انہوں نے کہا کسی ذمہ داری کے کام پر جینٹل مین یعنی شریف آدمی کو نہ رکھا جائے، اور گورنمنٹ سے درخواست کی جائے کہ ہمیں اپنے کاروبار کے لیے اپنے ہی قسم کے لوگوں کا انتخاب کرنے کی اجازت دی جائے. ایسا نہ ہو کہ شرفاء کو نوکر رکھنے سے ہمارے کاروبار میں فرق پڑے. تاریخ برٹش انڈیا جیمز مل کی لکھی ہوئی ہے کہ لوگوں کا ہمارے اوپر اعتماد ختم ہو جائے. تو ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ انگلستان کے چھٹے ہوئے بدمعاش ایسٹ انڈیا کمپنی میں آئے اور یہاں ان کو سزا کا خوف کوئی نہیں تھا. اور سنیے، ہندوستان کا مشہور گورنر اور ہندوستانی برطانوی سلطنت کی بنیاد رکھنے والوں میں ایک شخص تھا، وارن ہسٹنگس. وہ یہ بولتا ہے کہ انگریز ہندوستان میں آ کر بالکل نیا انسان بن جاتا ہے. جن جرائم کی وہ اپنے ملک میں کبھی جرات ہی نہیں کر سکتا، ہندوستان میں ان کے ارتکاب کے لیے وہ انگریز کا جواز ہی کافی ہے، کہ انگریز ہے بس کافی ہے، ابھی کر سکتا ہے، اس کو لائسنس ملا ہوا ہے اور اس کو سزا کا خیال تک نہیں ہو سکتا. اور یہ ہسٹنگس صاحب کون ہیں؟ یہ خود وہ صاحب ہیں کہ جن کی بربریت کی وجہ سے روہیلا قوم، نواب اوت کے ہاتھ جو انہوں نے معاملہ کیا اور ایک پوری قوم کو تباہ کیا، اور ان کی مثل جو انگلستان میں ہی ان کے خلاف کیس ہوا، اس سے یہ سارا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خود بندہ ایسا تھا. اور غور کیجئے، مسٹر برک، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے یہاں آئے تو جرائم پیشہ ٹائپ لوگ تھے اور اپنے ہی قسم کے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا. بھئی قوم جتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کچھ لوگ تو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں نا، تو مختلف لوگوں کو جو اس قسم کے تھے ان کو اپنے قریب کر لیا اور اپنے مالی فوائد کے لیے ان کو ہر طریقے سے استعمال کیا. بعض جگہ اپنا نام نہیں دے سکتے تھے تو وہاں ان کو کام کیا، تو انہوں نے اس کام کے لیے بنیوں کو، ہندو بنیوں کو استعمال کیا. مسٹر برک ان بنیوں کے متعلق لکھتا ہے کہ بنیا انگریز کے گھر کا منتظم ہوتا ہے، ان تمام چالوں سے اور عیاریوں سے واقف ہوتا ہے جو مظالم کی سزا سے بچنے کے لیے غلام کرتا ہے. بنیا لوٹتا ہے، استحصال بالجبر کرتا ہے، غارت گری کرتا ہے، پھر اپنے پاس بھی رکھتا ہے اور انگریز صاحب کو بھی دیتا ہے. ان بنیوں نے بڑے بڑے گھر الٹ دیے، ملک کو برباد کر دیا اور سرکاری مالگزاری کو سخت نقصان پہنچایا. خود حکام وقت یعنی انگریز ان کے ذریعے سے ذاتی نفع حاصل کرتے تھے.
چنانچہ بہت سارے علاقے بنیوں کے نام پر ٹھیکے میں دیے جاتے، جو اصل پیچھے انگریز ہوتا لیکن سامنے آگے بنیوں کا ہوتا۔ اس زمانے کا قانون تھا کہ ایک شخص کو ایک سال میں 1 لاکھ سے زیادہ مال گزاری کا ٹھیکہ نہیں مل سکتا تھا، لیکن بڑے بڑے صاحب کے جو انگریزوں کے جو بنیے تھے انہیں 13 لاکھ کے مل جایا کرتے تھے۔ وارن ہسٹنگس گورنر جنرل کا بنیا کنتو 12-13 لاکھ کا ٹھیکے دار تھا۔ ایک اور بنیا گنگا گوبند، وہ وارن ہسٹنگس کا اعلی کار تھا اور اس کی اپنی جائیداد 3 کروڑ 20 لاکھ کے قریب پہنچتی تھی۔ اسی طرح گورنر دیوان رام چندر کی نسبت بیان کیا گیا کہ وہ 60 روپے ماہوار کا ملازم تھا لیکن 12 کروڑ روپے ترکے میں چھوڑے۔ یہی وہ بنیے تھے جن کو خاک سے اٹھا کر انگریزوں نے آسمان پر پہنچا دیا۔ پہلے ٹھیکوں کے ذریعے بڑی بڑی جائیدادوں پر قابض ہوئے اور پھر اس کے بعد ایسے قانون بنائے کہ ان کے مالک بن گئے اور آگے چل کر سود وغیرہ کو غیر محدود کر دیا، اور ان قرضوں میں ان کی اراضیاں نیلام ہوئیں، جائیدادیں نیلام ہوئیں جو خود ان لوگوں نے خریدیں، انگریزوں نے یا ان کے کارندوں نے، اور ان قوانین سے قدیم شریف اور سیٹھوں کے گھر برباد ہو گئے، بڑے بڑے علاقے تباہ ہو گئے۔ اس لوٹ مار کا اندازہ صرف دی وی سنگھ کلکتہ کی سے بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کے محبوب بنیوں میں سے تھا، چنانچہ بنگال کے بڑے بڑے علاقے اسی کو ٹھیکے پہ دیے گئے۔ دی وی سنگھ آبرودار لوگوں کو ہتکڑیاں پہنا کر ٹیکس میں اضافے کا اقرار کرواتا تھا۔ پہلے ٹیکس لگائے جاتے، اس کے بعد ہتکڑیاں پہنائی جا کے مزید ٹیکس لگوائے جاتے اور مال گزاری کے نئے نئے ابواب ایجاد کر لیے تھے۔ جب اس زمیندار کے اوپر ٹیکس دینے کا وقت آتا اور وسائل نہ ہوتے تو پھر انہی کی جائیدادوں کو نیلام کرا کے خود خرید لیتا، اور جو نیلامی میں پیسے دیتا ان کو وہ وہی ہوتے تھے جو انہوں نے پہلے ٹیکسوں میں دیے ہوئے ہوتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا علاقے کے علاقے ویران ہو گئے، اور جو ان لوگوں نے جائیدادیں اپنے لیے رکھیں یا بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، لنگڑوں لولوں اپاہجوں کی، وہ بھی سب جو ہیں فروخت کر دی گئیں۔ ابھی انگریز کی بات سنا رہا ہوں پڑھ کے۔ افسوس کہ جان کنی کے وقت میں سکون اور اطمینان سے گزرنے والا سہارا بھی اس ظالم ہاتھ نے کاٹ دیا۔ اف کیسا ظالم ہاتھ تھا جس کا ظلم چتا کی آگ سے زیادہ جلانے والا، قبر سے زیادہ حریص اور موت سے زیادہ بے رحم تھا۔ یہ برق کی تقاریر میں سے ہے۔ سر ولیم ڈوربن لکھتا ہے کہ بالعموم ہمارے اعلیٰ عہدیداروں کو اپنے خلاف مزاج سچی باتیں ناگوار ہوتی، اور اس وجہ سے وہ لوگوں کے معتمد علیہ اشخاص کو اپنے پاس نہیں پھٹکنے دیتے۔ وہ اپنی مراعات اور کرم انہی لوگوں کے لیے مخصوص رکھتے ہیں جو ذلیل ترین خوشامدی اور ہندوستانیوں کے مفاد کے لیے سخت خطرناک ہیں۔ تحاریر سر ولیم ووڈبرن۔ اچھا، پھر یہی نہیں ہوا کہ ایک دفعہ ایک لوگ آ گئے، نہیں، ہر سال 2 سال کے بعد نئی سے نئی ٹیم آتی۔ پہلا آتا لوٹ مار کر کے چلا جاتا، پھر دوسرا گروہ آتا وہ لوٹ مار میں شریک ہوتا، پھر تیسرا آتا وہ چلا جاتا، یا ایک کے بعد ایک چلتا رہا۔ کرناٹک کے بدقسمت نواب نے کمپنی کے ڈائریکٹران کو ایک مضمون لکھا کہ آپ کے نوکروں کا اس ملک میں کوئی کاروبار تو ہے نہیں، نہ آپ انہیں کوئی معقول تنخواہ دیتے ہیں، پھر بھی وہ چند ہی سال میں کئی لاکھ اشرفیاں کما کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اتنی قلیل مدت میں بغیر کسی ظاہری ذرائع کے بے حساب کمائی کہاں سے آتی ہے، ہم اور آپ دونوں سمجھتے ہیں۔ دوسری جگہ برق لکھتا ہے، ذرا توجہ سے سننے والی بات ہے، یہ انگریز لکھتا ہے کہ تاتاریوں کے حملوں سے ہندوستانیوں کو نقصان پہنچا، مگر ہماری حفاظت ہندوستان کو تباہ کر رہی ہے۔ ان کے حملوں سے نقصان پہنچا تھا اور ان کی حفاظت ہندوستان کو تباہ کر رہی ہے۔ 9 عمر لونڈے ملک پر حکومت کر رہے ہیں، جہاں کے باشندوں سے نہ ان کا میل جول ہے نہ ہمدردی۔ دولت کی ہوس اور تیز مزاجی جتنی کسی جوان میں ہو سکتی ہے وہ ان لوگوں میں بھی ہے۔ ملک میں ان کی آمد کا تانتا لگا ہوا ہے، ایک کھیپ لوٹتی ہے تو دوسری پہنچ جاتی ہے۔ ہندوستانی رعایا کے سامنے مستقبل کی صرف ایک مایوس کن صورت ہے، اور وہ یہ کہ غیر محدود زمانے تک ان موسمی شکاری پرندوں کے نئے غول اسی طرح آتے جاتے رہیں گے، جن کی بھوک ہر مرتبہ تیز سے تیز ہوتی رہے گی، اور حالانکہ جس چیز کے وہ بھوکے ہیں وہ یہاں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب ان لوگوں نے اپنی لوٹ مار کے لیے ایسے لوگوں کو اپنے قریب کیا جو کرمنل مائنڈ تھے، اس سے یہاں کے اخلاق بڑے خراب ہوئے، تو وہ لوگ کرمنل ہونے لگے جو پہلے ہی ذرا کمزور اخلاق کے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، عام ہندوستانیوں کے اوپر یہ اثر پڑا کہ جو عادتیں اور اخلاق پہلے برا سمجھا جاتا تھا
وہ برا نہیں سمجھا جانے لگا. اور جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ انسان تو بادشاہوں کے اور عمراء کے دین کے اوپر یعنی کہ ان کے دل کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے دلی کیفیات ہوتی ہیں. اس لیے عام طور سے جال سازی، بد اخلاقی، بدعہدی، ظلم و ستم پھیل گئے. تو اخلاقی بربادی کا پہلا ذریعہ کیا تھا؟ خود ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہدیداران. نمبر دو کیا تھا؟ آئینی اور بے آئینی لوٹ مار، غارت گری. آئین کون بناتا تھا؟ خود ہی بناتے تھے. تو آئینی طور پر یا غیر آئینی طور پر جو لوٹ مار اور غارت گری تھی، اس کی وجہ جو امیر لوگ تھے، جو یہاں کے بڑے جن کے پاس وسائل تھے، وہ سب ختم ہو گئے، فاقوں کی طرف آ گئے. جب وہ فاقوں کی طرف آئے تو پیٹ کو پالنے کے لیے پھر اسٹریٹ کرائم شروع ہو گئے اور یہ معاملات شروع ہو گئے. اب سنیے، سر جان شور جس کا تعلق بنگال سول سروس سے تھا، قانون اور نظام انگریزی پر بحث کرتے ہوئے 1833 میں لکھتا ہے، انگریز کے آنے کے 233 سال کے بعد. کیا لکھتا ہے؟ لیکن ہندوستان کا عہد زریں گزر چکا، جو دولت کبھی اس کے پاس تھی اس کا جزو اعظم یعنی بڑا حصہ ملک کے باہر کھینچ کر بھیج دیا گیا، اور اس قدرتی عمل اور انگریزوں کی اس بدعملی کے ناپاک نظام نے معطل کر دیے، جس نے لاکھوں لوگوں کے فائدے کو چند افراد کی خاطر قربان کر دیا. برطانیہ نے جو طرز حکومت قائم کیا ہے، اس کے تحت ملک اور باشندگان ملک رفتہ رفتہ محتاج ہوتے جا رہے ہیں غریب. اور یہی سبب ہے کہ ان پرانے تاجروں پر جلدی تباہی آ گئی. انگریز حکومت کی پیس ڈالنے والی زیادتیوں نے ملک کو اور اہل ملک کو اتنا غریب کر دیا ہے کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے. 1836 کی بھی ایک بات سن لیجئے. مسٹر سیول میرٹ وہ لکھتے ہیں کہ برطانیہ کا دور حکومت مہربان اور مقبول بتایا جاتا ہے. آج کل بھی بہت ساری چیزیں اس کو پڑھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں آج بھی اس میں سے ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں قائم ہیں. وہ آپ خود سوچ لیں. برطانیہ کا دور حکومت مہربان اور مقبول بتایا جاتا ہے، مگر اس عہد میں ملک جس حالت کو پہنچ گیا ہے، اگر اس کا مقابلہ دیسی حکمرانوں سے یعنی 1600 سے پہلے ہندوستان کے حکمرانوں سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس وقت لوگ خوشحال تھے، اس وقت یہ غربت کی انتہائی پستی تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ کون سی وجہ تھی جی؟ کہ آئینی اور بے آئینی طور پر جو قوانین بنائے گئے اور ان کی دولت کو ہتھیانے کے طریقہ کار بنائے گئے، اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے بربریت کی، وحشت کی، درندگی کے ساتھ معاملات کیے. تو یہاں کے جو چور ڈاکو تھے وہ اور فعال ہو گئے، اور جو باقی لوگ تھے ان کے اندر پھر دوسری چیزیں گناہ اور باقی چیزیں بڑھتی چلی گئیں، اور اخلاقی طور پر کام خرابی کا ہو گیا. لارڈ منٹو وائسرائے ہند 1811 میں ایک طویل یادداشت لکھ کر کورٹ آف ڈائریکٹران کو بھیجی، جس میں لکھا کہ علم کا روز بروز زوال ہو رہا ہے، ہندو مسلمانوں کی مذہبی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے جال سازی، وعدہ خلافی کے جرائم بڑھ رہے ہیں. سفارش کی کہ متعدد کالج قائم کیے جائیں اور تعلیم پر زیادہ روپیہ خرچ کیا جائے. چاہے 2 وجوہات ہو گئیں. نمبر تیسری وجہ اخلاقی بربادی کی یہ بنی کہ حکومت کے تمام عہدے یہ انگریزوں کو دے دیے گئے، اور ہندوستانیوں کو یک لخت خالق جو ہے نا وہ عہدوں سے فارغ کر دیا گیا. حتیٰ کہ سر جان شور کہتا ہے کہ جس ادنا سے ادنا عہدے کو کوئی انگریز قبول کر سکتا تھا، اس پر انگریز ہی کو مقرر کیا. ڈبلیو ہنٹر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے ہمارے ہندوستانی مسلمان، صفحہ 225، کہ بنگال کو انگریزوں نے حاصل کیا تو شہنشاہ دہلی کے دیوان ہونے کی حیثیت سے. پھر یہ عہدہ کسی بڑی رشوت سے نہیں بلکہ تلوار کے زور سے. قانوناً صرف شہنشاہ دہلی کے دیوان تھے، یعنی چیف ریونیو آفیسر. ابتدا تو انہوں نے چیف ریونیو آفیسر بن کے کی، اس کے بعد پھر معاملات بڑھاتے چلے گئے. آگے لکھتے ہیں کہ اسی بنا پر مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم کو اسی اسلامی طریقے پر کاربند رہنا چاہیے جس کے انتظام کا انگریز نے اس وقت وعدہ کیا تھا. جہاں تک میرا خیال ہے، یعنی ڈبلیو ہنٹر کہتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے، طرفین کا واقعہ، طرفین کے اندر معاہدہ اور سمجھوتا یہی ہوا تھا کہ پرانے قوانین کو باقی رکھا جائے. پھر صفحہ 228 پر ڈبلیو ہنٹر لکھتا ہے
کہ سب سے بڑی ناانصافی وہ ہے کہ جس کا مسلمان عمراء انگریزی حکومت کو مجرم ٹھہراتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے مسلمان شہنشاہ سے بنگال کی دیوانی یعنی ٹیکسیشن اس شرط پر لی تھی کہ ہم اسلامی نظام کو برقرار رکھیں گے، لیکن جو ہی ہم نے یعنی انگریز نے اپنے آپ کو طاقتور پایا تو اس وعدے کو فراموش کر دیا۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ جب ہم نے بنگال میں مسلمانوں کے نظام دیوانی کا مطالعہ کیا تو اس قدر ناکارہ اور اصولی انسانیت کے خلاف پایا کہ اگر ہم اس کو برقرار رکھتے تو تہذیب انسانیت کے لیے باعث ننگ ہوتے۔ انگریز ہے تو یہ اپنی بات کو دھوکہ دے کے نکل گیا کہ پرانے قوانین جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، ہمارے ہی قوانین ٹھیک تھے، لیکن انہی انگریزوں کی دوسری تصریحات سے ملتا ہے کہ پہلے ہندوستان امیر تھا اور ان قوانین کے بعد نئے ٹیکسیشن کے بعد خراب ہو گیا۔ بہرحال انگریز بحیثیت ملازمت شہنشاہی فرمانوں اور معاہدوں اور تمام چیزوں کو توڑ کر جو انہوں نے مالیاتی نظام بنائے تھے، اگر وہ اسلامی نظام کو قائم رکھتے تو اپنی من مرضی سے لوٹ کھسوٹ نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کے راستے میں رکاوٹ تھی، اس لیے انہوں نے اپنی مرضی سے ایسا نظام بنایا جس کا خرچ بہت زیادہ تھا اور انگریزوں کے لیے ہندوستانیوں کے خون چوسنے کا بہت زیادہ سامان ہاتھ آتا تھا۔ مسٹر فلپس فرانسس جو کہ بنگال کونسل کا ممبر تھا، اس نے لکھا، ایک انگریز کو یہ بات معلوم ہو کر تکلیف ہونی چاہیے کہ جب سے کمپنی کو دیوانی ملی ہے اہل ملک کی حالت پہلے سے بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کمپنی کی تجارت کا نتیجہ ہے کہ میرے خیال میں یہی اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ملک ایک شخصی حکومت کے زیر سایہ تو سرسبز ہوتا رہا، لیکن جب سے انگریزوں کے تصرف میں آیا ہے تو تباہی کے کنارے تک پہنچ گیا۔ لارڈ میکالے کہتا ہے کہ زمانہ سابق میں جس طرح زوردار اور با اثر لوگوں کو افیون یعنی نشے کا عادی بنا کر کاہل، پست ہمت اور بد عقل بنا دیا جاتا تھا، ہمارا نظام سلطنت اسی طرح اہل ہند کو بیکار کر دے گا۔ مسٹر ڈڈلو اپنی کتاب برٹش انڈیا میں لکھتا ہے کہ انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان فتح ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بجائے ابھرنے کے اس کے تمام باشندے ذلیل ترین ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ انگریز حکومت میں ہندوستانیوں کو اخلاقی اعتبار سے انتہائی نیچے کر دیے گئے اور ہو گئے۔ سر تھامس منرو کہتا ہے کہ انگریزی صوبے جات کے رہنے والے ہندوستان میں سب سے زیادہ ذلیل اور کمینے ہیں۔ الحاصل سینکڑوں زمیندار، ہزاروں سپاہی، بے شمار ملازم جب بے روزگار ہو گئے، انہوں نے لوٹ مار کا پیشہ اختیار کیا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی حلال راستے، جائز راستوں کو زبردستی بند کر دیا جائے تو پھر یہ اسٹریٹ کرائم شروع ہو جاتے ہیں۔ چوتھی وجہ انگریزوں کی جس کی وجہ سے یہاں کے اخلاق خراب ہوئے، اس کی چوتھی وجہ سن لیجئے وہ کیا تھی؟ وہ تھے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور تمام ادنا کورٹس کے وہ قوانین جن کا تعلق مالیات سے تھا، فوجداری یا انتظامی امور سے تھا۔ یہ سب قوانین اتنے مشکل بنا دیے گئے، اتنے مہنگے بنا دیے گئے کہ اس کی وجہ سے پھر نقصانات ہی نقصانات شروع ہو گئے۔ پہلے جو قوانین تھے انتہائی سادہ تھے اور بے خرچ تھے، اس میں خرچ کوئی نہیں تھا۔ پہلے عوام کو ہندوستان میں حق ملنے کے اور لڑائیوں میں یا آپس کے معاملات میں، جھگڑوں میں دو طریقوں سے ان کے فیصلے ہوتے تھے۔ ایک طریقہ کیا تھا کہ ہر گاؤں میں ایک پنچایت ہوتی تھی اور وہ باقاعدہ با اختیار ہوتی تھی، اس کے فیصلے حکومت وقت بھی قبول کرتی تھی، اہل علاقہ بھی قبول کرتے تھے، اور اس پنچایت کے سامنے جب مدعی اور مدعا علیہ دونوں پیش ہوتے تھے، وہ پنچایتی جو تھے نا وہ وہاں کی زبان کو جانتے تھے، وہاں کے رویوں کو جانتے تھے، وہاں کے جو مثالیں ہیں ان کو جانتے تھے اور وہاں کے لوگوں کو بھی جانتے تھے۔ ان کو چکر دے دینا یہ مشکل ہوا کرتا تھا، اور وہ فیصلے جب کرتے تھے تو قریب صحیح یا صحیح کے قریب کیا کر لیا کرتے تھے، اور ان کے پاس اختیار ہوتا تھا کہ اگر ہمارے گاؤں میں، قصبے میں اگر کوئی برا آدمی ہے اس کو دھکے دے کے نکال بھی سکتے تھے، اس کو پابند رکھ سکتے تھے۔ یہ سب لوگ ایک دوسرے کے جاننے والے تھے اور مقامی رسوم و رواج اور حالات، لوگوں کی عادات، اخلاق، چال چلن، ان سب چیزوں سے وہ واقف ہوتے تھے۔
تو کہیں کوئی مسئلہ ہوتا وہ پیش کر دیا جاتا، اور یہ لوگ چونکہ گھر ہی کے لوگ ہوتے تھے، یہ ان کو سارے کو سنا کر مسئلے کو نمیٹ دیا کرتے تھے، نہ اس میں وقت لگتا تھا نہ پیسہ، اور اپنی ہی زبان میں مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا آگے آپ کو سمجھ میں آئیں گی، اپنی ہی زبانوں میں مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اب سر تھامس منرو اس پنچایتی نظام کے متعلق، یہ تو میں نے کہا نا اس کتاب سے پڑھ کے، اب ذرا انگریز کیا کہتا ہے وہ سن لیجئے۔ ان کا ہر موضوع یعنی ہر گاؤں یا قصبہ ایک مثل چھوٹی ریاست کے ہے، جس میں اس کے جو سردار ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں اور قوت والے ہوتے ہیں۔ ہندوستان اسی قسم کی ریاستوں کا ایک بڑا مجموعہ ہے کہ جنگ کے زمانے میں باشندوں کی نظر اپنے گاؤں کے سردار کی طرف ہوتی ہے۔ جب تک ان کا گاؤں سلامت ہے، سالم ہے، گاؤں کے باشندے سلطنتوں کے ٹوٹنے اور تقسیم ہونے میں اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتے۔ وہ اس امر کی پرواہ نہیں کرتے کہ ملک کس ہاتھ میں جا رہا ہے، اور ہر صورت اپنے اندرونی نظام ان کا اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ اور گاؤں کا جو سردار ہوتا ہے وہ جس طرح کلیکٹر، مجسٹریٹ، اس طرح کے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، یعنی کہ سارے فیصلے وہ کر لیتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ گاؤں کے اندر لوگ فیصلے کر لیے تھے۔ دوسرا طریقہ کیا تھا؟ بادشاہوں کی طرف سے باقاعدہ عدالتی نظام قائم تھا۔ اس میں بھی نہ زبان کا مسئلہ تھا، نہ زیادہ وقت کا مسئلہ تھا، نہ زیادہ خرچوں کا مسئلہ تھا۔ زیادہ تر مسائل تو چھوٹے قصبوں میں ہی نمیٹ لیے جاتے، جو بڑے مسئلے ہوتے بڑی عدالتوں میں جاتے بھی تھے تو نہ زبان کا مسئلہ تھا، نہ وکیل کرنے پڑتے، نہ قانون کو سمجھنے کے لیے مشکل، سادہ زبان میں بات ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی کیفیت کیا تھی کہ ایسی عدالتیں قائم کی گئی تھیں جو برائے نام شاہی تھیں، مگر ان پر بادشاہ کا اثر نہیں تھا۔ ان میں مسلمانوں کے معاملات قرآن شریف اور فقہ اسلامک لاء کی روح سے ہوتے تھے، اور ہندوؤں کے معاملات دھرم شاستر کی روح سے ہوا کرتے تھے۔ ان عدالتوں کی طاقت کی کیفیت تھی کہ ذاتی امور میں بادشاہ بھی مفتی کے فتوے اور شرعی فیصلوں کے تابع ہوا کرتا تھا۔ اس مضمون کو انگلستان کے مشہور مقرر رارڈ منڈبرگ نے اپنی ایک تقریر میں جو پارلیمنٹ میں کی تھی اس کو واضح کیا، سنیے۔ اس نے کہا، جناب والا، میں ایشیا کی حکومتوں کی نسبت جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کسی کو خود سری کرنے کے اختیارات حاصل نہ تھے۔ اگر کسی کو تھے بھی تو وہ کسی دوسرے کو سپرد نہیں کر سکتا تھا کہ میں خود سر ہوں، اب میں جا رہا ہوں تو تم بھی خود سر ہو جاؤ۔ وہ آگے انگریز کہتا ہے کہ میں پرزور الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ مشرقی ممالک کی حکومتیں خود مختاران اختیارات کا نام تک نہیں جانتی۔ ایشیا کا بڑا حصہ مسلمان حکمرانوں کے تحت میں ہے، اور اسلامی حکومت کے معنی ہی قانونی حکومت کے ہیں۔ اسلامی حکومت کے معنی ہی قانونی حکومت کے ہیں۔ اور آگے لکھتا ہے، عیسائی بادشاہوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے قانون بدرجہ زیادہ مضبوط ہیں۔ قانون کی نسبت ان کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ رعایا اور بادشاہ دونوں اس کے پابند ہیں، کہ قانون کی نسبت ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے، اور رعایا سے لے کر بادشاہ تک سب کے ساتھ یکسانیت کے ساتھ قانون اور مذہب دونوں کے پابند ہیں۔ اگر کوئی شخص بھی، آگے انگریز کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے یہ رارڈ منڈبرگ، یہ پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اگر کوئی شخص قرآن کی ایک آیت بھی اس مضمون کی دکھا دے کہ اس کی روح سے کسی کو خود مختارانہ اختیارات حاصل ہیں، تو میں تسلیم کروں گا کہ میں نے قرآن کا اور ایشیا کا جو حالات کا مطالعہ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اور آگے یہ کہتا ہے، قرآن مجید میں ایک آیت نہ کیا ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے، برخلاف اس کے کہ اس قرآن مجید کے یعنی قرآن کے قانون کا ہر لفظ ظالموں کے اوپر گرج رہا ہے۔ قرآن کا ہر لفظ ظالموں کے اوپر گرج رہا ہے۔ اس قانون کی شرح کرنے والے علماء ہیں، قرآن مجید کے اس قانون کی شرح کرنے والے علماء ہیں، یا قاضیوں کا طبقہ موجود ہے جو اس کا محافظ قرار دیا گیا ہے، جو بادشاہ کی ناراضی سے محفوظ ہے اور جسے بادشاہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ان کے بادشاہوں تک کو حقیقی اعلیٰ طاقت حاصل نہیں ہے، بلکہ وہاں ایک حکومت جمہوری حد تک ہے۔ اب ہوا کیا، دونوں آپ نے قانون سمجھ لیے تھے نا، کہ گاؤں میں پنچایتوں میں کیا تھا کہ علاقے کے لوگ، علاقے کے تھوڑے لوگ ہوتے تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، غلط فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اور بڑی عدالتوں میں کیا تھا، ہندوؤں کے فیصلے دھرم شاستر سے ہو رہے تھے، مسلمانوں کے فیصلے قرآن فقہ کے شریعت کے مطابق ہو رہے تھے، اور مفتی حضرات، علماء حضرات، قاضی حضرات اس کے محافظ سے، اور وقت کے بادشاہ بھی اس کو اللہ کا قانون سمجھ کے اس کے تابع ہوا کرتے تھے،
اس کے خلاف نہیں چلا کرتے تھے. یہ ساری باتیں واضح ہو گئیں. یہ طریقہ کار تھا انصاف کا. انگریز کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ انگریز کے آنے کے بعد مختلف نئے قسم کے قانون بنا دیے گئے. اس کو آپ انگریز ہی کی زبانیں سن لیجئے, تفصیل کافی لمبی ہے لیکن انشاءاللہ بات کھل جائے گی. لارڈ میکالے وہ یہ لکھتا ہے کہ بہت کم انگریز ایسے ہوں گے جو اس بات کو تسلیم نہ کریں گے کہ انگریزی قانون باوجود حال کی ترقیوں کے نہ تو سستا ہے نہ اس کی روح سے فیصلے جلدی ہوتے ہیں, اور پھر بھی ہمارے ملک انگلستان میں اس کا نشو و نما ہو گیا, یعنی چل پڑا. بعض امور میں یہ قانون ہمارے محسوسات کے مطابق ڈھال دیا گیا اور بعض امور میں ہمارے محسوسات رفتہ رفتہ اس قانون کے مطابق ڈھل گئے. ہمیں انگلستان میں اس کے بدترین نقائص برداشت کرنے کی عادت بھی ہو گئی ہے. اس لیے اگرچہ ہم اس کی شکایت کیے جاتے ہیں تاہم اس کی ہم پر ایسی ہیبت طاری نہیں ہوتی جیسی ایک نئی تکلیف دہ چیز کی ہوتی ہے. مگر ہندوستان میں بالکل مختلف حالت پیدا ہو گئی ہے. انگریزی قانون جو انگلستان سے لایا گیا ہے اس میں وہ تمام برائیاں ہی موجود نہیں ہیں جن سے ہم انگلستان میں تکلیفیں اٹھا رہے تھے, بلکہ ان سے کہیں زیادہ اور برائیاں یہاں آ گئیں جو انگلستان کی بدترین برائیوں کے مقابلے میں یہاں وہ انگلستان کی بدترین برائیاں بھی ہیچ رہ گئی ہیں. ایسی برائیاں ہیں کہ جن کے مقابلے میں انگلستان کی بدترین برائیاں ہیچ ہیں. وہ یہ کہ قانون جو کہ انگلستان میں دیر طلب ہے اس سے کہیں ہندوستان میں اس سے کہیں زیادہ دیر طلب ہے. انگلستان میں تو یہ دیر طلب ہے ہی, لیکن ہندوستان میں آ کے اور زیادہ دیر طلب ہو جاتا ہے کہ جہاں کہ ہر جج کو اور ہر بیرسٹر کو ایک مترجم کی ضرورت ہوتی ہے, ترجمان کی, جو زبان سے جانتا ہو. اور اس ملک میں قانون کہیں زیادہ مہنگا ہے کہ جس میں مشیر قانون ایک دور دراز ملک سے لائے جاتے ہیں. انگریزی قانون نافذ کیا, اب قانون کے مطابق دیسی لوگوں نے چلنا ہے تو وہ دیسی لوگ کس سے پوچھیں؟ جو انگلستان سے مشیر قانون آئے ہوئے ہیں. تو ایک دور دراز ملک سے لائے جاتے ہیں. ہندوستان میں ہر انگریز کا معاوضہ گورنر جنرل اور کمانڈر ان چیف سے لے کر ایک سائس یا گھڑی ساز تک کا انگلستان کی شرح سے کہیں زیادہ ادا کیا جاتا ہے. ان وجوہ سے کلکتہ میں جو وکلاء کی فیس ادا کی جاتی ہے وہ انگلستان کی فیس سے 3 گنا ہوتی ہے. ہندوستان کے لوگ انگریزوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت غریب ہیں تاہم جو تکلیف اور تاخیر خرچ انگریزی قانون کی وجہ سے پیش آتا ہے وہ اس نقائص کے مقابلے میں جو اس قانون کے غیر ملکی ہونے کی وجہ سے موجود ہے زیادہ اہم نہیں سمجھتے. ان کی عزت, ان کی فطرت, ان کے مذہب, ان کے عورتوں کی عفت اور قوی محسوسات کو اس بدعت کا مقابلہ کرنا پڑا. مال کی کارروائیوں میں جو پہلا قدم اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ مال گزاری کی بقایا میں لوگ گرفتار کیے جانے لگے. یہاں تک کی جو بات ہوئی اس میں یہ تھا کہ پہلے قانون سادہ تھا, اپنی زبان میں تھا. اب قانون سمجھنے کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑ گئی. آپ اپنی مرضی سے درخواست لکھ بھی نہیں سکتے, اس کے بھی محتاج ہو گئے. اگلی جو یہ بات یہاں کر رہا ہے وہ لکھ رہا ہے کہ مال کی کارروائیوں میں جو پہلا قدم اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ مال گزاری کی بقایا میں لوگ گرفتار کیے جانے لگے. حالانکہ ایک معزز ہندوستانی کے لیے گرفتاری بدترین ذاتی بے عزتی تھی. ٹیکس لگائے, بیہت لگائے, جو نہیں دے سکا اس کو گرفتار کر لیا, یہ ان کی موت کے برابر ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور بھی اس میں مزید تفصیلات اسی قسم کی ہیں. تو بہرحال اس طریقے سے مختلف اعتبار سے جو ہے یہاں کے لوگوں کو پریشان کیا گیا. اور جب اتنے قانون مشکل بنا دیے گئے تو پھر کیا ہوا؟ جب قانون کو اتنا مشکل بنا دیا گیا تو جو جرائم پیشہ لوگ تھے انہوں نے حکام کے پاس آ کے رشوت اور تعلقات کی بنیاد کے اوپر اپنا ایک ایسا راستہ قائم کر لیا کہ عوام اور انگریز حکمران کے درمیان یہ چند لوگ ٹاؤٹ یا درمیان میں کیا بن گئے کہ ان کے بغیر اب کام نہیں ہوتا. اور وہ انگریز کی لیے ہر جائز اور ناجائز کام کرتے, انگریز ان سے فائدے لیتے, وہ ان سے فائدے لیتے, دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے اور عوام جو ہے وہ پس کے رہ گئے. اور اس میں ہر قسم کے لوگ تھے. تو اخلاقی طور پر اس طریقے سے تباہی. انشاءاللہ اب بدھ والے دن اس کا اگلا حصہ شروع کریں گے کہ انگریز دور میں علم سے محرومی. اس کا میں آپ کو سمری ابھی پیش کر دیتا ہوں.
پہلی حالت انگریز سے پہلے اس زمانے میں کیفیت یہ تھی کہ والیان ملک اور امیر لوگ تعلیم کی پوری سرپرستی کرتے، اس کے لیے جاگیریں دیتے، جاگیریں اور جائیدادیں وقف کرتے۔ دہلی کی مرکزی حکومت ٹوٹ جانے کے بعد بھی صرف اضلاع روہیل کھنڈ جو دہلی کے قریب تر تھے 5000 علماء مختلف مدارس میں درس دیتے تھے، اور حافظ الملک نواب روہیل کھنڈ حافظ رحمت خان مرحوم کی ریاست سے تنخواہ پاتے تھے۔ اور سر تھامس منرو یہ کہتا ہے کہ کپتان الیگزینڈر ہیملٹن اپنے سفر نامے میں شہنشاہ اورنگزیب مرحوم کے زمانے کی حالت بتاتا ہے کہ صرف ٹھٹا آپ نے سنا ہوگا کراچی کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ ہے، تو کہا کہ صرف ٹھٹا میں 400 کالج مختلف علوم اور فنون کے تھے۔ وہ لفظ کالج کا لکھتا ہے، اسکول، پرائمری اسکول یا مکتب نہیں لکھتا، جبکہ دارالسلطنت دہلی سے 1000 میل سے زیادہ دوری پر بسنے والے شہر میں اس قدر کالج تھے اس زمانے میں، تو دہلی، آگرہ اور بڑے بڑے شہروں میں کتنے ہوں گے اندازہ خود لگائیں۔ ایک چھوٹی سی جگہ پہ 400 تھے، اور بنگال میں 80,000 مدارس تھے۔ تو یہ تو تھا پہلے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ بدھ کو بتائیں گے۔ آگے کیا بنا؟ چنانچہ لارڈ میکالے اور اس کی کمیٹی نے اپنی تعلیمی اغراض و مقاصد اور ان کی اسکیم کی رپورٹ میں مندرجہ ذیل کلمات تحریر کیے۔ اس نے جو رپورٹ لکھی، روشن مستقبل اور تاریخ تعلیم یہاں کی، میجر باسو۔ لارڈ میکالے لکھتا ہے، ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان ترجمان ہو، اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خون، رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، مگر مذاق، اپنی ذہنیت اور سمجھ کے اعتبار سے اور رائے کے اعتبار سے انگریز ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ لارڈ میکالے اس نے اپنے والد کو ایک چٹھی لکھی، خط لکھا، اس میں یہ لکھا کہ اس تعلیم کا اثر ہندوؤں پر بہت زیادہ ہے۔ کوئی ہندو جو انگریزی دان ہے کبھی اپنے مذہب پر صداقت کے ساتھ قائم نہیں رہتا۔ بعض لوگ مصلحتاً ہندو رہتے ہیں مگر بہت جلد وہ عیسائی ہو جایا کرتے ہیں۔ میرا پختہ عقیدہ ہے اگر تعلیم کے متعلق ہماری تجاویز پر عمل ہو گیا تو 30 سال بعد بنگال میں ایک بھی بت پرست باقی نہیں رہے گا۔ ڈبلیو ہنٹر، بس یہ بات کر کے اس بات کو میں مکمل کر رہا ہوں، پھر الگ ایک اور بات کرنی ہے۔ ڈبلیو ہنٹر کہتا ہے، ہمارے اینگلو انڈین اسکولوں سے کوئی نوجوان، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، ایسا نہیں نکلتا جو اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے انکار کرنا نہ جانتا ہو۔ ایشیا کے پھلنے پھولنے والے مذاہب جب مغربی سائنسی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سوکھ کر لکڑی ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے کہ جو ہندو آئے یا مسلمان آئے گا تو ہمارے یہاں کچھ عرصہ رہے گا، پڑھے گا، تو ہندو نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ بدھ کو کریں گے، ایک ذرا سا آپ کو خلاصہ بتا دیا۔ کہ کس طریقے سے رفتہ رفتہ ہر طریقے سے یہاں پہ مال و دولت کو بھی لے جایا گیا، اور یہاں کے اخلاق اور علم، معاشرت، تجارت، صنعت و حرفت، ایک چیز کو ختم کر دیا گیا، اور ہر چیز کی جگہ اپنی چیز جو ہے نا وہ ٹھوس دی گئی۔ یہ تاریخ کے حقائق ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ سے جو ہے وہ وابستہ رہیں، اور آج بھی ہم تعلیمی اداروں میں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا تو علماء سے، دینداروں سے رابطہ ہے، ان کی ذہن اور ان کی دماغی پوزیشن ابھی بھی ایسی ہے کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بڑا ہی مانتے ہیں، لیکن جو لوگ علماء سے دور ہیں اور صرف انگریزی ہی تعلیم سے وابستہ ہیں، دین گھر میں نہیں ہے، ماحول میں نہیں ہے، تو ان کے ہاں نہ علماء کی قدر ہے، نہ دین کے علم کی قدر ہے۔ جب یہ جو چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کی محبت اور رسول کی عظمت بھی ختم یا کم تو ہو ہی جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ڈاکٹر، سائنسدان، انجینئر، کچھ بھی بننے سے دین منع نہیں کرتا، لیکن کوئی کہتا ہے کہ پہلے مسلمان رہو، اس کے ساتھ دنیا کی جو ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو کرو۔
اور اب جو چند باتیں کرنی ہیں وہ جو موجودہ حالات ہیں کشمیر سے متعلق، اور اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے۔ من حیث القوم چند لوگوں سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ میری عمر ابھی 44 سال ہے، اور گزشتہ 20-30 سالوں میں کیا دیکھا کہ کفر کیا کرتا ہے، باطل امت کے ایک حصے کو پکڑ کے وہاں ہزاروں لاکھوں بے شمار لوگوں کو شہید کر دیتا ہے۔ کبھی کسی کو پکڑتا ہے، کبھی کسی کو پکڑتا ہے، کبھی کسی کو پکڑتا ہے۔ لیکن ہم لوگ ٹھیک ہونے کی طرف نہیں، مزید بے حیائی اور مزید گناہوں کی دلدل میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ اس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ٹھیک ہونے کا ہمیں خیال نہیں پیدا ہو رہا۔ جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے اوپر سے فیصلے نہیں ہوں گے ہمارے حق میں۔ ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا۔ کب ہوں گے یہ معلوم نہیں، جب ہو جائیں گے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ چلیں اس سلسلے میں بھی آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، بڑی مزیدار اور حوصلہ افزا بھی۔ ترکی جب IHH والے ہم گئے تھے خبیب فاؤنڈیشن کے ساتھ، وہاں انہوں نے ایک میرا بیان رکھ دیا، تو وہاں بھی اس وقت مجھے یاد الحمدللہ میں نے یہی کہا کہ ہم ہر کچھ عرصے کے بعد کسی ملک میں امدادی کارروائیوں کے لیے پہنچتے ہیں، یہاں زخمی ہیں، یہاں روٹی پہنچاؤ، یہاں دوائیاں پہنچاؤ، یہاں فلاں پہنچاؤ، جہاں لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ رک نہیں رہا، کب رکے گا؟ یہ اس وقت رکے گا جب ہم حیا اور پاک دامنی کو اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حیا کے ساتھ ہے، کردار والوں کے ساتھ ہے۔ جب تک ہم موسیقی میں اور بے حیائی میں اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال میں ڈوبے رہیں گے، کبھی بھی خیر نہیں آ سکتی۔ یہ تو شکر ہے کہ جب پاکستان بنا اس وقت یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، ورنہ ہم لوگ اگر اس وقت ہوتے اور سوشل میڈیا ہوتا، وہ خالی ٹویٹ ہی کرتے رہتے کہ انگریز چلا جائے یہاں سے۔ ایسے انگریز نے نہیں جانا تھا۔ جیسے آج ہم کشمیر کے لیے خالی یہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، مجھے بتائیں سوشل میڈیا کے اس ہمارے سارے کام کرنے سے کسی کشمیری کی جان بچ گئی؟ کوئی ایک کشمیری بھی اس سے بچا؟ کسی ایک بہن کی عزت بھی اس سے بچی؟ بتائیں۔ جو ہم ابھی کر رہے ہیں، میں اسے منع نہیں کر رہا، کرتے رہیں، کیا اسے کسی ایک کی جان بچ جائے گی؟ وہ جو ابھی تقریباً 3 ہفتے ہونے والے ہیں، انڈیا پیچھے ہٹ جائے گا؟ لاتوں کے بھوت بھاتوں سے نہیں مانا کرتے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ کچھ کام حکومت کے کرنے کے، کچھ ہمارے کرنے کے۔ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہم وہ کر لیں، اللہ تعالیٰ حکومتوں سے سب کچھ کروا لیں گے، ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ حیا اور پاک دامنی کو استعمال فوری طور پر اپنی زندگی میں پھیلائیں، سچی پکی توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑیں، استغفار۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے لشکر ہیں، وما یعلم جنود ربک الا هو۔ ایک لشکر ہے، لشکر دعا۔ ہم تنہائیوں میں اٹھ کے دعائیں تو کریں۔ خالی واٹس ایپ پہ بھیجتے چلے جا رہے ہیں، کبھی آدھا گھنٹہ دعا میں بھی لگائیں۔ 3 گھنٹے سوشل میڈیا پہ تو ہم لگا لیتے ہیں، کبھی 3 گھنٹے کسی نے دعا میں لگائیں۔ اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنا پڑے گا، استغفار کی کثرت کرنی پڑے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب نازل ہو چکا تھا، قوم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، فوری طور پر توبہ کر لی، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی مدد کریں، اہل کشمیر کی مدد کریں، تو آج کے بعد سے ہماری زندگی میں جتنے طریقے ہندوؤں کے اور عیسائیوں کے ہیں سب کو نکال دیں، اور یہ ہم سے نہیں ہونا۔ ابھی شادیوں کا سیزن، ابھی محرم کے بعد شادیاں شروع ہو جائیں گی۔ کون سی ہندوؤں کی رسم ہے جو ہماری اس آنے والے شادیوں کے سیزن میں نہیں ہوگی؟ وہ کوئی کھڑا ہو کے بتا دیں۔ مکلاوا ہے، مہندی ہے، اپٹن ہے، مائیوں ہے، گود بھرائی، تیل، پتہ نہیں کون کون سی جو درجنوں قسم کے آ گئی ہیں، مجھے سب کے نام بھی نہیں پتہ۔ اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اب جو دسمبر آئے گا، نومبر آئے گا، سردیوں میں شادیاں شروع ہوں گی، کیا یہ ہندوانہ رسمیں ہمارے معاشرے سے نکل جائیں گی؟ نہیں نکلیں گے کہ نکل جائیں گے؟ ہم سب کا یہی فیصلہ ہے نا کہ نہیں نکلیں گے۔ پھر مدد کا اس بات پہ مدد کہاں سے آئے گی؟ تمدن ان کا، معاشرت ان کی، سارے طریقے ہمارے، ان کے مدد اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں۔ ایسے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہمیں وہ چیزیں چھوڑ کے قرآن اور سنت پر آنا ہوگا۔ جیسے ہی آئیں گے مدد آ جائے گی، جب تک نہیں آئیں گے خالی اس سے مدد نہیں آئے گی۔ تو وہاں تو ہمیں عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، سادگی اور سنت پر آنا ہوگا۔ نہیں آئے تو کیا ہے، ہر تھوڑے عرصے کے بعد امت کا ایک حصہ
کبھی شام، کبھی افغانستان، کبھی برما، کبھی کوئی آج کشمیر ہے، تو کیا پتہ اللہ نہ کرے 10 سال بعد ہماری باری ہو، 2 سال بعد ہو، 50 سال بعد ہو۔ ہم جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے معاملہ بدلے گا نہیں، کچھ بھی کر لیں۔ بے حیا کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے حکم دیا تھا آپ جائیے، فتح آپ کی ہوگی۔ ایک پوری قوم میں سے ایک شخص نے زنا کیا، 70,000 لوگ مر گئے اور وہ فتح رک گئی۔ پوری امت میں ایک زانی تھا تو تباہی مچ گئی۔ جہاں تعداد ہی کوئی نہ ہو اس عمل کی، کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اور ابھی جو کشمیر میں محسوس ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، 2-4 ہزار نہیں، لاکھوں لوگوں کی شہادت کا خدشہ ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا، ابھی تو کیا تاریخ ہے، 25 اگست ہے نا آج، اگر یہ آئندہ چند ہفتوں یا مہینوں میں ایسا ہو گیا، دسمبر میں ہم نے اسی طرح ہر انڈین گانا اور ہر انڈین جو رسم و رواج ہے ضرور پوری کرنی ہے۔ یہ توقع مت رکھیے گا کہ ہم بھی بچیں گے۔ بچاؤ کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے اندر ہمیں پیدا کرنی ہوگی، من حیث القوم، جس کی ابھی امید بہت تھوڑی لگ رہی ہے۔ ہاں اگر ہم نیکی پر آ جائیں، تقوی پر آ جائیں، پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ بتا دوں کہ رہنے دوں؟ بڑی زبردست 2 مثالیں ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں انشاءاللہ، مفتی حضرات بھی بیٹھے ہیں تو تائید کریں گے، اگر کہیں غلطی پر ہوں گا تو اصلاح کر دیں گے۔ غور کیجئے، 2 مثالیں، دونوں ہی قرآن پاک سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت آپ نے کی، آپ کے ساتھیوں نے مکہ سے ہجرت کی، کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے کی تھی نا۔ وقت کے نبی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے لیے ہجرت کی، مکہ مکرمہ چھوڑا، پھر کدھر چلے گئے جی؟ مدینہ آ گئے۔ مدینہ طیبہ میں قوم تیار ہوئی، کردار بنے، اخلاق بنے، شریعت کا مزاج بنا۔ جب تیار ہو گئی پھر کیا ہوا؟ 8 ہجری میں کیا ہوا تھا جی حضرت؟ کہ اللہ نے وہ جگہ واپس دے دی جو اللہ کے لیے چھوڑی تھی۔ ہجرت کی تھی نا، وہ جگہ چھوڑی تھی، اللہ نے کیا کر دیا؟ واپس دے دی۔ ایسا ہی ہے نا، اس میں کوئی غلط تو نہیں ہے؟ چلے جی، دوسرا واقعہ، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، دوسرا واقعہ اتنا سب کو علم میں نہیں ہوگا، لیکن بہرحال قرآن مجید میں ہے، حدیث میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے اللہ کے لیے شام کو چھوڑا، مصر آ گئے۔ مصر میں اللہ نے حکومت دے دی، حکومت چلتی رہی۔ آگے نسلوں میں بے دینی آ گئی، گویا موسیقی، بے حیائی آ گئی۔ اللہ نے مصری قوم کو ان کے اوپر حاکم بنا دیا، اور جو حاکم تھے ان کو غلام بنا دیا۔ ایسا تو معلوم ہے نا سب کو۔ اگلا کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دہندہ بنا کے بھیجا، وہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے۔ اللہ کا حکم آیا، آپ جائیے حملہ کیجئے، آپ جائیے وہاں فتح کیجئے۔ فتح آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے، وہ شام جو آپ کے بڑوں نے چھوڑا تھا وہ آپ کے لیے لکھ دیا گیا، جائیے۔ تو کیا ہوا؟ قوم نہیں گئی، کہا آپ جائیں، آپ کا بھائی جا کے، آپ کا رب جا کے لڑے، ہم نہیں جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہ ففرق، اللہ بس اب تو جدائی دے دیں ان سے، انہوں نے بڑے دکھ پہنچائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بنی اسرائیل کے لوگ ایک وادی تھے، وادی کے اندر یتیہون فی الارض، 40 سال تک ذلیل و رسوا ہوتے رہے، پریشان ہوتے رہے 40 سال تک۔ پھر انہوں نے پھر توبہ کی، خیال آیا 40 سال کے بعد۔ پھر یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے جب پوری قوم نے توبہ کر لی، ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے 40 سال اس وادی میں دھکے کھانے کے بعد، پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ جیسے ہی انہوں نے اجتماعی توبہ کی پوری قوم نے، اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ، وہ ہجرت کی جگہ جو ان کے بڑوں نے چھوڑی تھی، اللہ نے واپس دے دی۔ تو 2 مثالیں ہو گئیں۔ پہلے بتا دیں ٹھیک کہا نا، غلط تو نہیں مثالیں دی دونوں، دوسری مثال بھی ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام والی بھی۔ نتیجہ کیا بنا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی کوئی انسان، کوئی قوم اللہ کے لیے کوئی جگہ چھوڑتی ہے، ہجرت کرتی ہے، اللہ رب العزت بالآخر ان کو وہ جگہ واپس ضرور دے دیتے ہیں، اگر یہ اللہ کے حکم اور وقت کے نبی کے طریقے پر آ جائیں۔ اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے کبھی مصریوں سے پٹائی ہوتی ہے، کبھی ہزاروں بچوں کو ذبح کروایا جاتا ہے، اور کبھی
ماؤں کی عزتیں، بہنوں کی عزتیں لٹوائی جاتی ہیں، اور کہیں پھر وادی تہ میں 40 سال جو ہے نا وہ رگڑے لگوائے جاتے ہیں، بہت کچھ کیا جاتا ہے جب تک توبہ نہیں کر لیتا۔ اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں توبہ کر لیتے تو ان کو پھر اس میں وادی میں 40 سال جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ نہیں کی نا تو پھر اس وادی میں پھر رگڑے لگے۔ لیکن بہت رگڑے کھانے کے بعد جب سیدھے ہو گئے پھر کیا ہوا؟ فوری طور پر اللہ نے جگہ دے دی۔ تو دونوں کیسز میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے معاملے میں بھی اور اس معاملے میں بھی، امتوں کو جگہ واپس مل گئی۔ آج پورے ہندوستان میں جہاں جہاں سے مسلمانوں نے ہجرت کر کے اپنی جگہوں کو چھوڑا ہے، اللہ وہ ساری جگہیں مسلمانوں کو عطا فرما سکتے ہیں اگر یہ امت واپس اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر آ جائے۔ اللہ کی سنت قرآن سے آپ کو 2 باتیں بتا دیں، ہمیں اس پر آنا ہوگا، اور جب تک نہیں آئیں گے، وہ تو 40 سال رگڑے کھا کے آگے، ہم 72 سالوں میں نہیں آئے، اب دیکھیں کتنا، اور اگر وہ لگائیں موسیٰ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام سے تو کئی 100 سال بھی بن سکتے ہیں، اللہ جانے کتنا عرصہ ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت عزت کب دیں گے مسلمانوں کو؟ جب یہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر آئیں گے اور اجتماعی طور پر آئیں گے۔ اس کے بغیر ہمارا کام نہیں ہونا۔ تو جو کام حکومت کا ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو پورا انجام دے۔ خالی جو موجودہ اقدامات کیے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں، اس سے وہ ٹھیک ہونے والا، سیدھا ہونے والا نہیں ہے، کچھ آگے بڑھ کے کرنا ہوگا۔ اور ہمارا کام کیا ہے عوام کا؟ ہمیں اخلاقیات کو اپنانا ہوگا، ہمیں کردار کو اپنانا ہوگا، ہمیں موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اپنانا ہوگا، پھر ہی مدد کی ہم امید کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ورنہ شام میں لاکھوں مسلمان شہید ہوا، برما میں ہوا، عراق میں ہوا، کہیں بھی کھلی ہوئی مدد مسلمانوں کی نہیں ہو رہی۔ کیا وجوہات ہیں؟ کبھی سوچے نا اس کو بیٹھ کے۔ وجہ یہی ہے کہ امت جو ہے وہ دین کو چھوڑ بیٹھی، اور باقاعدہ آج اتنی محنت کی جا رہی ہے کہ ہمارے ہی نوجوان، نیک دیندار گھروں کے بھی نوجوان، وہ انٹرنیٹ کے اندر جا کے ایسے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ انٹر انٹو دی نیٹ، انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹر انٹو دی نیٹ، اس جال میں ایسے چلے جاتے ہیں کہ بعض تو قرآن و حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، بعض دہریے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ چند دن پہلے ایک نوجوان، ایک صاحب دکان پر آئے، کہنے لگے جی میرا قریبی رشتہ دار بتایا، تو نہیں بھانجا بھتیجا کیا بھائی بتایا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ صاحب نسبت دیندار علماء کا گھر، کہ جی وہ انٹرنیٹ دیکھ کے اور پتہ نہیں کون سی ویب سائٹ کہاں کہاں وہ جاتا رہا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ جتنا کچھ علماء نے بتایا ہے سب جھوٹ اور غلط ہے، بالکل ہی منکر ہو گیا۔ تو میں اور آپ اپنی نسلوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ ہمیں خود بھی پابندی سے عمل کرنا ہوگا اور صحیح جگہوں پہ لے کے جانا ہوگا۔ ان کو موبائل ہاتھ میں سے دینے سے پہلے ان کو بتانا ہوگا اس میں کیا استعمال کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، نہیں تو یہی موبائل ہماری ہی نسلوں کو کہیں بھی لے جائے گا۔ پال آپ رہے ہیں، خرچہ آپ کر رہے ہیں، کھلا پلا آپ رہے ہیں، لیکن تربیت ان کی میڈیا کر رہا ہے۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، اس کے بعد اب بات مکمل کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک واٹس ایپ کے اوپر کلپ آیا، 6 منٹ کا تھا، اس میں انگلش میں وہ تھا، اور جو صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید کی آیات پڑھیں اور یوں کہا کہ مجھے قرآن مجید نے عیسائی کیا ہے، مجھے کسی عیسائی نے، انجیل نے، پادری نے، کسی نے عیسائی نے کیا، مجھے تو قرآن مجید نے عیسائی کیا، اور قرآن مجید تو عیسائیت کی کتاب ہے۔ پھر اس نے دلائل دیے۔ اس نے کہا ایک دلیل تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کا نام اس میں محمد قرآن میں صرف 4 مرتبہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو بہت زیادہ ہے، تو جس کا نام زیادہ اس کا درجہ زیادہ۔ یہ دلیل دی، طرح لاجک سے توڑ کے دکھائیں۔ ماشاءاللہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، علماء تو بتا دیں گے، باقی حضرات ذرا لاجک سے توڑ کے دکھائیں اس دلیل کو، سچ ہے یہ بات؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کم ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ لاجک سے توڑ کے دکھائیں۔
یا میں بتا دوں؟ اچھا، دوسری دلیل بھی سن لیں، پھر دونوں کا اکٹھا بتا دیتا ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے اور چلے گا، انک میت و انہم میتون، ایک دفعہ تشریف لائے اور آپ دنیا سے اللہ نے آپ کو واپس بلا لیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ آئے، قرآن میں ہے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور واپس آئیں گے۔ تو جو ایک دفعہ آ کے چلا جائے پھر نہ آئے، اور جو ایک دفعہ آئے اور موجود ہے اور پھر بھی آئے، تو کون افضل ہوا؟ یہ دوسری لاجک دی، اور بھی لاجکس تھیں۔ اچھا بتائیے دوسری لاجک کو ذرا توڑ کے دکھائیں، علماء کے علاوہ جو حضرات بیٹھے ہیں۔ اور بات اس نے واقعتاً صحیح کی، غلط نہیں کی۔ اب ان دونوں لاجکس کا جواب سن لیجئے۔ پہلی بات اس نے کیا تھی، نبی علیہ السلام کا نام 4 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ، تو افضل وہ ہے نا جس کا ذکر زیادہ۔ تو سنیے، قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کا نام تو 4 ہی دفعہ ہے، لیکن کہیں آپ کو طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں آپ کی آنکھوں کا تذکرہ، کہیں آپ کی زبان کا تذکرہ، کہیں آپ کے مبارک ہاتھوں کا تذکرہ، کہیں آپ کے پاؤں کا تذکرہ، کہیں آپ کے غم کا تذکرہ، کہیں آپ کی حسرت کا تذکرہ، کہیں آپ کے چلنے کا تذکرہ، کہیں آپ کے شہر کا تذکرہ، کہیں آپ کی بیٹیوں کا تذکرہ، بیویوں کا تذکرہ، ساتھیوں کا تذکرہ، آپ کی نیند کا تذکرہ، آپ کے سفر کا تذکرہ۔ جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہے، پورا قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر سے سجا ہوا ہے۔ اور دوسری دلیل جو اس نے دی کہ دوبارہ آنے والی، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ بتایا کس نے؟ یہ حضور ہی نے تو بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، یہ آپ کی انجیل میں تو نہیں لکھا، لیکن جہاں یہ بتایا، یہ بھی بتایا کہ امتی بن کر آئیں گے، اب نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ نبی میں ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف ضرور لائیں گے، لیکن امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ یہاں ایک اور بھی بات سمجھنے والی ہے، پوائنٹ کو سمجھنے والی ہے، جو میں نے آپ کو پہلے 2 دلیلیں دیں۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سب چاہے اس کا جواب دیں، غیر علماء جتنے بھی غیر علماء بیٹھے ہیں، اس کا چاہے جواب دے سکے یا نہ دے سکے، لیکن آپ کا ایمان خراب نہیں ہوا۔ آپ نے یہ سوچا کہ بھئی بات یہ غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کا نام محمد 4 دفعہ ہے، ان کا زیادہ، لیکن درجہ نبی علیہ السلام ہی کا زیادہ ہے، گو آپ لاجک اس کا جواب نہ دے سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں علماء کی، مشائخ کی صحبت پائی ہے، ان کی جوتیوں کی برکت سے ایمان بچ گیا۔ ہماری وہ نسلیں جن کو ہم علماء کے پاس، مساجد میں، مشائخ کے پاس نہیں لے جا رہے، اور جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے، یہی کلپ اگر ہماری نسل میں سے کسی کو ملے اور وہ اتنا ہی کہہ دے، یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، لگتی تو دل کو ہے، واقعی لاجک تو ٹھیک ہے، 10 لاکھ لوگ یہ پڑھیں، 4 بچے اس میں سے خراب ہو جائیں، ان 4 میں سے ایک میرا ہو، میری نسل تو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کتنی ضرورت ہے اپنی اولاد کو وقت دینے کی۔ ان کو صرف پیسہ دینا ہے، روٹیاں دینی ہیں؟ نہیں، ان کو وقت بھی دینا ہے، انہیں سمجھانا بھی ہے۔ بہت محنت کی اور اپنے لائف سٹائل کو سنت کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے، پھر جا کے اللہ کی مدد آئے گی۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد صرف واٹس ایپ کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں فارورڈ کرنے سے آنی ہوتی، تو جب شام میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے اس وقت آ جاتی، یا عراق میں یا اور ملکوں میں جب ہوا اس وقت بھی ہم لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بہت کچھ وائرل کیا تھا، یاد ہے؟ بھول گئے؟ اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ کوئی ایک عراقی کی یا کسی ایک شام والے کی جان بچی ہمارے سوشل میڈیا پہ آنے سے۔ ہمیں اپنے لائف سٹائل کو سنت کے مطابق لانا ہوگا، سادگی کو اور سنت کو اپنانا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ پوری قوم جب توبہ کرے گی، مدد کے فیصلے تب آئیں گے، پھر اللہ ہر چیز عطا فرما دیں گے، اور وہ معاملہ ابھی بہت دور لگ رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت کا معاملہ فرمائے اور غیب سے کو مدد فرما دے۔ اللہ بہرحال قادر مطلق ہیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ ورنہ خطرہ تو یہ ہے کہ چند دنوں، ہفتوں یا مہینوں میں بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ مسلمان شہید ہوں گے، اور آنے والے شادیوں کے سیزن میں ہم ہندوؤں کی ہر رسم پھر شوق سے پوری کر رہے ہوں گے۔ کس منہ سے ہم کسی کو کہیں، بس کیا بتائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کرے اللہ عافیت والا معاملہ فرما دے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیت ہونا چاہے تو بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔
الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اب ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں، بیعت ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ جنہوں نے بیعت کی نیت کی تھی وہ بیعت بھی ہو گئے۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنی محبت دلوں میں پیدا کریں گے۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت۔ اچھا، پہلی دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ ہیں۔ تیسری چیز قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج روز ہو، قرآن کا پیج نہ ہو، بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ تعالیٰ کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ 5ویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے، خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور 6ٹھی چیز ہے رابطہ شیخ۔ جو جن سے بیعت ہو تو شیخ کی سہولت کو دیکھتے ہوئے انسان رابطے میں رہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔